0.0000001% بھی جو کہہ رہا ہوں اس سے مختلف نتیجہ نہیں آئے گا، چانس ہی نہیں ہے. یہ فکسڈ میچ ہے، یہ سارا ایک نظام ہے، فکسڈ میچ ہے. انہوں نے ہمیشہ کے لیے ان کے خلاف کھلنے والی زبانوں کو بند کرنا ہے تاکہ کوئی تہمت نہ لگائے، کوئی شور نہ مچائے. جنہوں نے ساروں کو فار ایور ان کو طہارت کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، لہذا ہر ایک کو بلا کے ریکارڈ مورے کر کے، تاکہ جب ٹھپا لگے تو اس کے بعد کبھی بھی ان کرپشن کی کوئی بات نہیں کر سکے گا. اور جب یہ فیصلہ آئے گا وہ اس وقت آئے گا جب انہوں نے الیکشن کمپین پہ جانا ہے، اور یہ اگلی الیکشن کمپین کا ایجنڈا بن رہا ہے، ان کا الیکشن کمپین کا مینیفیسٹو ہے، یہ ان کے نعرے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ نقطہ نظر تنہا پاکستان میں میرا رہ گیا ایک شخص. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 29 نومبر بدھ کا دن ہے. ویسے تو دن اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ تاریخی باتیں ہیں. میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں. پاکستان میں کرپشن کا بیانیہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. لوٹ مار کریں، جو آپ کا دل چاہے آپ کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا اب نہیں ہے. نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی. میں پہلے کہتا تھا کہ نہیں، نیب کا ادارہ رہنا چاہیے، UN کنونشن اور کرپشن، پر میں آج کہتا ہوں نہیں، یہ بند کر دینا چاہیے. اور جس طرح یہاں اینٹی کرپشن پنجاب استعمال ہو رہا ہے وہ بھی یہ ثابت کر رہا ہے. کیا فائدہ ہے ان کو؟ یعنی یہ ادارے تو آپ نے صرف اپنے معاملات حل کرنے کے لیے چلانے، عوام کے لیے تھوڑا چلانے. دو چیزوں پہ بات ہوگی آج. لاہور ہائی کورٹ میں 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ چلے ملتوی ہوگی، وکیل پیش نہیں ہوئے. میں نے اپیل تیار کر لی ہے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے اور میں فائل کرنے والا ہوں بہت جلد. پارٹی چیئرمین کے حوالے سے جو بات ہے، جو میں نے کل بھی بات کہی، میں نے مختلف سپیسز میں بھی میں نے بات یہی کہی کہ اس پہ خاموشی اختیار رکھنا چاہیے، ایک سسٹم جو لے کر چلنا چاہیے. نہ تو میں اس میں شیر افضل مروت کی غلطی مانتا ہوں یا کسی اور کی غلطی مانتا ہوں. صرف یہی ہے کہ ایک پراپر میکنزم ہونا چاہیے جس کا اظہار آج کیا گیا اور کور کمیٹی کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. کنفیوژن نہیں، اس میں پارٹی میں ڈیوائیڈ کا خود آ رہا، اس سے اوائڈ کرنا. اور پھر سب سے اہم معاملہ جو ہے، نواز شریف کو بری کر دیا گیا. کیوں بری کیا گیا؟ کچھ آرگومنٹس اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ رکھوں گا. یہ بتا دیا تھا ہم نے آپ کو. اور کچھ لوگ تو آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو باتیں مریم صفدر اس وقت کہتی تھی وہ آج ثابت ہوگی. اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے. ہمیں اپنے مائنڈ میں یا ذہنوں میں کلیئرٹی لے آنی چاہیے کہ چیزیں کس سمت میں چل رہی ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. پہلے آپ کو لے جائیں. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے بڑی واضح پر بات بتائی تھی. ہاں، ایک بات کا بتاتا چلوں. میں نے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کی اپیلوں کی آج کی تاریخ کا کہہ دیا تھا. وہ بنیادی طور پر 30 تاریخ کو یعنی کل ہے. آرگومنٹس میں سارے دے بیٹھا ہوں، وہ ذرا تصحیح کر لیجیے گا. کل سماعت ہونی ہے. اب آج کے بعد اب خالی پلینگ فیلڈ یا لیول پلینگ فیلڈ، میں تو اس آرگومنٹ پر یقین نہیں رکھتا، لیکن عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں بریت بنتی ہے. بینچ جناب چیف جسٹس صاحب کا ہی ہے. چیف جسٹس صاحب توشہ خانہ میں جو اپنا جس طریقے سے جورسڈکشن کے معاملے کو لٹکائی رکھے ہیں وہ آپ کے سامنے آج دیکھنا ہوگا. انصاف کیسے ہوتا ہے، یہ پلڑے برابر کیسے ہوتے ہیں. میں تو پلڑوں کی بات پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن آج مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. میں پہلے ذرا بات کر دوں پارٹی چیئرمین کے حوالے سے، اور اس کی وجہ ہے دیکھیں توشہ خانہ جو معاملہ ہے نا، اس میں 2 سٹیجز پہ معاملہ ہے. ایک میں نے بتا دیا آپ کو رات کے پروگرام میں کہ پہلے والا جو معاملہ ہے، الیکشن کمیشن نے جو نااہل دیا اور کہا استغاثہ چلنا ہے، یہ پہلی سٹیج ہے. اور اس میں جورسڈکشنل ایشو پہ معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست واپس لینے کا کہہ دیا، لاہور ہائی کورٹ میں 5 ممبر بینچ کے سامنے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ استغاثے کا ہے، جو الیکشن کمیشن نے استغاثہ دائر کیا اور اس استغاثے میں دلاور نے جو سزا دی، جو ٹرائل چلا بڑی تیزی کے ساتھ، شہادتیں نہیں رکھنے دی گئیں اور جورسڈکشن کا معاملہ سیکشن 137 کا ڈیسائیڈ نہ ہوا، اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی سیکشن اور 167 174 اور کے تحت 3 سال کی سزا ہوئی، جرمانہ ساتھ ہی سیکشن 232 الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی ہو گئی 5 سال کے لیے. اب
اس سے ہٹانے کے لیے چیئرمین شپ تو چیئرمین تھے، درخواست نیب الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے اور 5 دسمبر کے لیے وہ ملتوی کی. الیکشن کمیشن کیلکولیٹڈ موو کر رہا ہے. جس طرح یہ انٹرا پارٹی الیکشن 20 دن کا کہا اور یہ ساتھ اکٹھی لے کے چل رہا ہے، لگتا ہے بڑی پلان کے ساتھ بڑی پلانڈ موو چل رہی تھی. تو اس وقت فیصلہ یہ کرنا تھا چونکہ یہ نہ ہو ابھی الیکشن ہونے والے ہیں کو ٹکٹیں دیں تقسیم کرنے کا معاملہ، پارٹی صدارت نہ تقسیم کر سکیں، تو اس لیے بڑے دھیان سے کام کرنا تھا. اسی لیے بیٹھ کر ایک انٹرم ان نیچر کا فیصلہ ہوا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ عمران خان صاحب تھے، ہیں اور رہیں گے. اب یہ ایک انٹرنل اسٹریٹجی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی تھی. میں نے کل بھی میں نے کہا تھا، مختلف اسپیسز بھی میں نے بات کی تھی. یہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے از اے ویری سیزنڈ مین، ذہین وکیل ہے، رابطہ رہتا تھا لائرز موومنٹ کے ساتھ، اور بنیادی طور پر یہ اعتزاز احسن کے جونیئر ایسوسیٹ ہیں، رہے ہیں آج کل انڈیپینڈنٹ اور بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے آتے خود بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے واضح طور پر بات کہہ دیا کہ وہ ان کے نظریات پہ انہوں نے کہا جی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو یہ ایک عارضی طور پر معاملہ ہے، اور کل اگر بریت ہو جاتی ہے، اچھا یہ اس کے 2 امپیکٹ بھی ہیں، ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے اور ایک لیگل امپیکٹ بھی اس کانٹیکس میں ہے کہ کل کورٹ کے سامنے یہ بات بتا دینی ہے کہ جی آپ میرٹ کے اوپر سارے معاملے کو لے کر چلو، اور کل ختم کرنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے آج یہ ختم کیا، اس کو بھی ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا کے اس اپیل کو ختم کرنا چاہیے. اس اپیل میں جیتی ہوئی اپیل ہے، عمران خان نے بری ہونا ہے اس میں، اور نااہلی بھی ختم ہو جانی ہے. اب آتے ہیں اگلے معاملے کی طرف جو لوگ کہہ رہے ہیں انصاف کا قتل ہوا. بہرحال قتل کیا ہونا ہے کہ جب وہ بیٹھ ہی گیا، جب مدعی بیٹھ گیا نیب کے معاملے میں. دیکھیں اس وقت سے جب بات کر رہا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہے نا 21 اکتوبر کو نہیں جائے گا، اور میں نے ٹکٹ بھی بک کرائی تھی اور میں نے چیلنج دیا تھا. بعد میں آیا تو میں نے آپ کو یاد ہے میں نے منصور علی خان کے پروگرام میں معذرت بھی کی تھی، لیکن میں نے سسٹم کا بتایا تھا کہ کیا یہ ڈیل کے تحت ہے. اور آج نیب نے ثابت کر دیا. دیکھیں نیب نے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا، جب ضمانت کا پوچھا پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے بنتی نہیں تھی، ایک اشتہاری تھا اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا. پھر اس سے پہلے تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں مریم کی اچھا ایک بات بڑی واضح دو، میں بیک گراؤنڈ پہ ایک چھوٹا سا، میں زیادہ نہیں چلانا چاہتا، چلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ساتھ میں رکھوں گا، آج مجھے رکھنی بھی چاہیے. پروگرام کے آخری حصے میں آپ دیکھیے گا، ایک تو ابھی وہ چل رہا ہے جو بتاتے ہیں جی بڑے بہت مالدار لوگ ہیں. میاں شریف کی میں 1988-89 کی ریٹرن رکھتا ہوتا ہوں جس میں 9,36,311 روپے آمدن ہے. اس میں ایڈیشن ہوئی 50 لاکھ کے قریب آمدنی، اور 50 لاکھ پھر یہ اپیل فائل کی گئی، اس کے ریفرنس فائل کیا گیا اور وہ واپس ہو کے آمدن 9,36,000 ہی آئی 2014 میں. رپورٹڈ ججمنٹ ہے، یعنی جو 9 لاکھ ہے 9 کروڑ نہیں ہے، 90 کروڑ نہیں ہے، 9 ارب نہیں ہے، 90 ارب نہیں ہے. تو اس لیے یہ سمجھیے گا، یہ میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں ہم ہائپر ٹیکنیکل ایشو میں چلے گئے ہیں بھئی اسی لیے تو اونس کا ایک پرنسپل یہ رکھا ہوا ہے یہاں پر. یہاں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے یہ پراپرٹیز کیسے خریدی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ پراپرٹی نواز شریف کی نہیں ہے. اچھا اور چلیں پہلے یہی سنیں کہ مریم کیا کرتی تھی، میری سینٹرل لندن کا پورے پاکستان میں جائیداد نہیں، بینیفیشل اونر کے حوالے سے حسن اور حسین کیا کرتے تھے، نواز شریف یہ ہے وہ ذرائع، یہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ وہ کیس ہے جس میں قطعی خط آ گیا تھا کہ یہ قطعی خط سے یہ جائیدادیں خریدی ہیں. میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے ریکارڈ کے اوپر چیزیں. اب اتنی ایویڈنس ہونے کے باوجود ہم ہائپر ٹیکنیکل یا ٹیکنیکل ایشو میں چلے جائیں، لیکن بات تو بڑی ہوتی رہی. پہلے ذرا وہ سنیے گا. اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ الحمدللہ پاک مین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. It's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. ریکارڈ پہ ہے، حسن کے ٹیکس کے جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے پاس رہتی ہوں. نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہے ان کو اون کرتی ہیں. ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. خواہ سعودی عرب ہے، خواہ
برطانیہ ہے، ریکارڈ پہ ہے، ٹیکس کی ریکارڈ پہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا ریکارڈ پہ ہے. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. جی آپ نے مریم صفدر اور سب لوگوں کی گفتگو آپ نے سن لی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں. آج جب شروع ہوئی جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس گل حسن عورت جب سماعت کر رہے تھے اور سیکشن 5 اور 9A کا حوالہ دے کے اور ذکر کیا گیا 9A اور جو آمدن سے ظاہر اثاثہ جات کا ہے، نیب آرڈیننس کا سیکشن 9 پڑھ کے بتایا اور تقاضا کہ ملزم پبلک آفس ہولڈر ثابت کیا جائے، ملزم بینامی دار ثابت کیا جائے. یہ دو باتوں کی طرف وہ لے کر گئے ہیں. مختلف شکیں پڑھی انہوں نے، بہت سی باتیں کی. سزا معطلی کے فیصلے میں ہم نے سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا سہارا لیا تھا. سپریم کورٹ نے فیصلے مزید وضاحت کی ہے، اس پہ ہماری معاونت کی جائے. یہ جسٹس میاں گل اورنگزیب کہتے ہیں پراسیکیوشن ریفرنس میں لکھا تھا کہ نواز شریف نے یہ پراپرٹیز کب لی ہیں. اب یہ سوال ہے، نواب پورے نہیں لکھا کہ یہ جائیدادیں کب لی ہے. بھائی میری ایک بات سنیے گا، یہ کیسے ثابت کرنا ہے؟ آف شور کمپنیز ہیں، ڈیٹا آپ کے پاس ہے نہیں، آپ نے MLS کی نہیں ہوئی، میوچل لیگل اسسٹنٹ کیا ہے نہیں، اور والیوم 10 کے اندر جو باتیں ہیں وہ ساری اور کیا ہے، یہ کہاں سے ثابت کرنا ہے جی؟ اور قیمت کیا تھی؟ دوسری جو بڑا زبردست ہے، ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ اثاثے بناتے وقت اس کی قیمت کیا تھی. قیمت کہاں سے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ تو اگر یہ باتیں کہی جاتی تھی کہ نواز شریف ایک ڈیل کے تحت ملک سے باہر گئے تھے اور ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں، تو جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے جیسے ثاقب نثار صاحب نے، جیسے خسر صاحب نے پتہ نہیں کیا کہ یہ باتیں ساری آپ اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ لکوناز چھوڑے گئے ہیں. جائیدادیں صرف کیا اتنی ہیں اور جائیدادیں نہیں ہیں. تو یہ اب ثابت ہو گیا کہ لاڈلا کون ہے. اور اب مالیت کا ذکر آ گیا. پھر اپنا جی پراسیکیوشن والے ملزم کو پبلک آفس ہولڈر ثابت کرنا ہے، زیر کفالت، اور یہ ساری باتیں. اور یہاں وہ مختلف تاریخوں کے حوالے سے زبانی تحریر دستاویزات، کوئی ثبوت نہیں ہے. اور بڑی زبردست بات ہے، یہاں جو پراسیکیوٹر ہیں جو نیب کے جس نے سزائیں سنائی تھیں وہ تو پیش ہی نہیں ہوئے. کون سے اسپیشل پراسیکیوٹر اس سارے سسٹم کے اندر پیش رہے؟ اور وہاں ایک سوال ہے کہ آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں جیسے میاں گل اورنگزیب نے. جی سر میں نوٹ کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں تو قلم ہی نہیں ہے. اب ذرا سنیے گا، یہ نیب کے یعنی اندازہ ہو رہا تھا کہ پہلے یہ طے شدہ تھا اور گٹھ جوڑ ثابت کرنا، بہت سی باتیں سامنے رکھی ہیں، لیکن نظام ننگا ہو گیا ہے. ننگا ہو گیا یہ نظام. یہ ریاست کو ریاست کہہ سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ اب آپ پہ کرنا ہے. ہمارا تو کام ہے سچ بتاتے رہنا. لوگ بھی کہتے ہیں انصاف کا قتل ہوا. اب ہم اب کرپشن یعنی اب کیسے ثابت کریں گے؟ جو بنیادی طور پر وائٹ کالر کرائم، اس لیے تو اسپیشلائز اینٹی کرپشن کا سادہ طریقے سے تو آنا ہی نہیں ہے. اس لیے UN کنونشن اور کرپشن جو بنا تھا وہ سامنے رکھا گیا. لیکن کون بولے گا جب بیرونی دنیا کے لوگ بھی سارے اس پروسیس کے اندر انوالو ہوں گے؟ انہیں اس سے کیا لینا؟ پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے، انہیں کیا تعلق اس سے؟ انہوں نے اپنا ایجنڈا پورا کرنا اور وہ ایجنڈا پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شرمندگی ہے، پر کیا کریں؟ بولتے بھی رہنا ہے، آواز بھی اٹھاتے رہنا ہے. لیکن آج سر نگو ہے اس نظام کے آگے کہ یہ فسائیت کا نظام ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو لوگ، مجھے آج بھی یاد ہے 2015 میں جب یہ معاملہ سارا شروع ہو رہا تھا، ایون فیلڈ کا ایک لانس نائک ریٹائرڈ مجھے ہائی کورٹ کے گیٹ پہ ملا تھا، میرا بازو پکڑا تھا، اس نے کہا تھا اظہر صدیق. تو آپ کو یاد ہے شروع میں سارے معاملے کو، پاناما والے معاملے کو لے کر گئے تھے، تو بڑی سمپل سی بات تھی کہ نواز شریف اس سسٹم کا چہیتا ہے، لاڈلا ہے. اور ایک سوال تو ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو غدار کہتے ہیں، اس ملک سے نکل نہ سکے. باقی لیڈرز کو بدل کہتے ہیں، ان کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں، واپس بھی لے آتے ہیں، نکال کے بھی لے جاتے ہیں، واپس بھی لے جاتے ہیں. فیصلہ آپ کیجئے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.